دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کی حفاظت فرمائیں گے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیں گے۔ لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ مکرمہ کے بعد قیامت تک ہجرت نہیں، اس مطلب ہے کہ مکہ پہ کبھی کسی کا قبضہ نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ دجال ہر جگہ آئے گا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحریہا، کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا لیکن مدینہ میں باقی رہے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مکہ اور مدینہ دونوں قیامت تک ایمان کا مرکز رہیں گے، اور یہاں دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ میں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ایسے انتظامات کرتے رہیں گے کہ یہ دونوں علاقے محفوظ رہیں گے کفار کی سازشوں سے، کفار کے حملوں سے، اور قیامت تک۔ اور یہ چیلنج ہے بہت بڑا۔ جی بالکل، دنیا کہہ رہی ہے کہ سارے مسلمان ویٹیکن سٹی میں تو جا سکتے ہیں لیکن ہم مکہ مدینہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ھذا، آج کے بعد سے کوئی غیر مسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور جتنے بھی لوگ سعودی عرب کے حکمران آئے کبھی انہوں نے غیر مسلموں کو اجازت نہیں دی۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے، نیٹو ہمارے پاس ہے، یورپ ہمارے پاس ہے، امریکہ ہمارے پاس ہے، پینٹاگون ہمارے پاس ہے، ایٹمی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، پھر ہم کیوں نہیں جا سکتے مکہ میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اگر کوئی کمزور شخصیت آئے گی سعودی عرب میں جو خدا نخواستہ اس قسم کی نیت رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیں گے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ہمارے جو مرکز ہیں ہمیں اطمینان ہے کہ الحمدللہ مکہ بھی محفوظ ہے اور مدینہ بھی محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں اس کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا یہ بھی حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بہت بڑا وہ تھا۔ پھر یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی والا معاہدہ ہوا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑا اس معاہدے کا جو اہم چیز ہے وہ حرمین شریفین کے تحفظ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔